ہم کتنی بڑی بڑی گناہ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہم کتنی بڑی بڑی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب ہمارے سامنے ہماری چیزیں بیان کی جائے گی، ہمارے سامنے ہماری چیزیں رکھی جائے گی، ہماری چیزوں کو ظاہر، ہمارے گناہوں کو ظاہر کی جائے گی۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقاتوں کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے افضل مخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہر انسان کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میری جو زندگی ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں۔ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو اس کا زندگی ہے نا وہ ذمہ دارانہ زندگی ہے، غیر ذمہ داری زندگی نہیں ہے، کسی انسان کی نہیں۔ انسان کو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، ہم جو بات کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے یا غلط، ہم جو لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے یا برے، ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ چیز حلال ہے یا حرام۔ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کیونکہ اسے جواب دینا ہوگا۔ اسے قیامت کے روز ایک دن ایسا آئے گا، اسے جواب دینا ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا کیا، تو نے جو مال کھایا، تو نے جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، وہ لوگ اچھے تھے یا نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، ہمارا قصہ یہیں سے ختم ہو گیا، کہ ہم مر گئے اور مرنے کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، جو زندگی تھی وہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو آپ بہت بڑے غلط فہمی کے شکار ہیں۔ آپ غلط فہمی کے شکار میں ہیں، آپ غلط فہمی کے شکار میں مبتلا ہیں۔ آپ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں، اتنا بڑا دھوکا کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا دھوکا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا فمن زحزح عن النار، بس جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر بتا دیا نا کہ ہر نفس کو مرنا، ہر نفس کو، اور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین تم کو تمہارے اعمال، ہمارے اعمالوں کا بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ اور کیا کہا کہ بدلوں میں صرف بدلہ ہی نہیں، تھوڑا بدلہ نہیں، پورا بدلہ دے گا۔ اور قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہی ہوگا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر قیامت کے دن ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب لائی جائے گی، ایک ایسی کتاب رکھی جائے گی نا جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی چیز لکھی رہے گی۔ لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے یہ کون سی کتاب ہے، افسوس کریں گے اور کہیں گے یہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی چیز لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس میں ہر بڑی سی بڑی چیز، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز لکھی ہوئی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنی بڑی گناہ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہم کتنی بڑی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب ہمارے سامنے ہماری چیزیں بیان کی جائے گی، ہمارے سامنے ہماری چیزیں رکھی جائے گی، ہماری چیزوں کو ظاہر، ہمارے گناہوں کو ظاہر کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر
کسی دیوار کو نا اس طرح سے ہاتھ لگائے اور اس دیوار کو اس ایک انگلی سے ٹھکرائے، اور ٹھکرانے کے بعد آپ کے ناخن کے اندر جتنے بھی اعضاء آئیں گے نا، قیامت کے روز اس اعضے کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے جو ہاتھ لگایا وہ اعضاء تمہارے جو ناخن کے اندر آیا وہ جائز تھا یا نہیں، وہ تمہارا اپنا تھا یا نہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم لوگوں کے زمین کو ہڑپتے ہیں کیا سمجھ کے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں کیا سمجھ کے کہ ہمارا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ ہم لوگوں کی ہر چیز کو مار دیتے ہیں، غریبوں کے مال کو مار دیتے ہیں، ہم ہر چیز پہ، ہر گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہم ہر گناہ کے اندر مبتلا ہے، کیا سوچ کے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب ہمارے سامنے ہماری چیزوں کو بیان کی جائے گی۔ آخر اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں کرے گا اور پھر ان کے ساتھ سوال جواب کیوں ہوگا؟ یہ سوال آپ کے اندر، میرے اندر، ہر انسان کے اندر جو ہے یہ سوال آتا ہے۔ تو میں آج اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نا انسانوں کو دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ، اچھے لوگ بھی، برے لوگ بھی، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینے والا بھی، لوگوں کو برائی کی طرف بلانے والا بھی، غریبوں کی مدد کرنے والا بھی، غریبوں کو چوسنے والا بھی، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بھی، اللہ کی فرما برداری کرنے والا بھی، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقل جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم ان کو سزا دیں، ان کو اجر دیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں کے لیے اپنی جان کو لٹا دیتا ہے، جو اپنی اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، کیا اسے سزا، اسے جو ہے اجر نہیں ملنی چاہیے؟ اسے جو ہے بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ اسے ثواب نہیں ملنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، غریبوں کو چوستا ہے، غریبوں پر جو ہے ان پر جو ظلم کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہر وقت کرتا ہے، تو کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما بردار اور نافرمانوں کے ساتھ ایک برابر برتاؤ کریں، ایک سا برتاؤ کریں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا شخص ہے جو لوگوں کے اندر برائیاں پھیلاتا ہے، لوگوں کے دماغ میں نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد نہیں کرتا، بلکہ غریبوں کی جو ہے مال کو ہڑپتا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ہر وقت نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ دنیا کے اندر آرام سے رہتا ہے، اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اور ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتا ہے، جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس پر مصیبتیں آتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ اچھی چیزیں نہیں کھا پاتے، اچھی طرح سے رہ نہیں پاتے، ان پر ہمیشہ پریشانی آتی رہتی ہے۔ تو کیا اس شخص کو بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس شخص کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور اس شخص کو بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ ضرور ملنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بدلے اور سزا کو، اسی بدلے کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخرت کا دن اس لیے ہوگا کہ دیکھو بھائی، تم نے جو کام کرنے تھے کر لیے، اب ہماری باری ہے، ہم اب اس دن کے مالک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا، مالک یوم الدین، کے بدلے کا دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔